سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. اتنے شدید و گرم موسم میں اور حبس کے اس ماحول میں آپ بڑی طاقت سے تشریف فرمائیں. میں آپ کے لیے یہ دعائیں کر سکتا ہوں کہ اللہ اس گرمی کے بدلے میں جہنم کی گرمی سے آپ کو محفوظ فرمائے. کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت. انشاءاللہ اس عنوان کو بھی بیان کروں گا. اور موقع ملا صحابہ کی عظمت کو بھی ٹچ کروں. میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ دین کے ان اہم حقائق میں شامل ہے جس پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. جیسے اللہ کی الوہیت کو ماننا ضروری ہے، انبیاء کی رسالت کو ماننا ضروری ہے، قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے. اسی طرح میرے آقا کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. ہمارے دینی مدارس میں درس حدیث سے جو طالب علم فارغ ہوتے ہیں انہیں تخصص فی الفقہ
مفتی کا کورس، مفتی 1 سال میں یا 2 سالوں میں کرایا جاتا، وہ عالم اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ دے۔ میں آپ تمام حضرات کو صرف 3 منٹ کے لیے مفتی بنانا چاہتا ہوں۔ بس ان 3 منٹوں میں ہی مفتی رہنا ہے۔ میں فتویٰ پوچھوں گا، آپ مفتی بن کے فتوے کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی ساری زندگی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا، ذرا فتویٰ دو، مومن ہے یا کافر ہے؟ ایک آدمی لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، قیامت کا منکر ہے، لاؤ تھوڑا جا فتویٰ۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ پڑھنے والا کافر ہے، اور جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے ساتھ قیامت کا نہ ماننے والا کافر ہے، اسی طرح کلمہ پڑھنے کے بعد اور قیامت کا اقرار کرنے کے بعد جو میرے نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ وہ مسلمان ہو، مسلمان کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یہاں کئی نوجوان بیٹھے ہوں گے، لبرل بننے کا بڑا شوق ہے، لبرل، ہم کسی کو کافر مرزائیوں کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، نام مسلمانوں والا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن یہی مانتے ہیں، رمضان روزہ، تو کافر کیوں ہے بھائی؟ تم انہیں مسلمان کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ لبرل لوگوں کا خیال۔ ورنہ تو اس جیلمی نے جو نئی نسل کا بیڑا غرق کیا، اس نے نئی نسل کو پڑھایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تھے، اشرف علی رسول اللہ، تو اگر مرزا نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، اشرف علی کافر کیوں نہیں؟ اب نوجوان بیچارے کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں۔ وہ کالج کا پڑھا ہوا ہے، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، اسے اس نے اکیڈمی میں بیٹھ کے کہا جی تھانوی صاحب تو اشرف علی رسول اللہ پڑھاتے تھے۔ اب اس نوجوان کو میں بتاؤں تو اس کے پلے کوئی بات پڑے کہ تھانوی صاحب اشرف علی رسول اللہ نہیں پڑھاتے تھے، ایک مرید کو خواب آیا تھا، سن رہے ہو کو نہیں سن رہے ہو؟ ان کے ایک مرید کو خواب آیا تھا کہ میں خواب میں کلمہ پڑھتا ہوں، خواب میں کس میں؟ یہ میں بار بار کیوں دہرا رہا ہوں، آگے جا کے اس کا نتیجہ نکالوں گا۔ میں خواب میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، خواب میں تھانوی صاحب نے جواب دیا اس خواب کی تعبیر یہ ہے
تیرا پیر متبع سنت ہے۔ اب آپ کو کون بتائے کہ خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر ہو؟ خواب بظاہر بڑا برا سا ہوتا ہے، تعبیر بڑی خوبصورت۔ معبر لوگ تعبیر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا میں قرآن پر پیشاب کر رہا ہوں، صبح اٹھا کانپنے لگا، کسی معبر کے پاس پہنچا، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس معبر نے کہا تیری بیوی امید سے ہے کہ بیوی امید سے اللہ تجھے بیٹا دے گا جو حافظ قرآن بنے گا۔ خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب بظاہر اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ امام اعظم کو خواب آیا تھا میں نے نبی پاک کی قبر منور کو اکھاڑ دیا، آپ کے جسم کو نکالا، کاندھے پہ لادا، مشرق کی طرف بھاگا، مغرب کی طرف بھاگا، شمال کی طرف بھاگا، جنوب کی طرف بھاگا، وجود کو لے کے بھاگ رہا تھا۔ معبر نے تعبیر دی آپ نبی پاک کے دین کو دنیا کے مشرق و مغرب تک پہنچا۔ خواب کچھ ہوتا ہے۔ یہ خواب کس کو آیا تھا؟ تھانوی صاحب کے۔ تھانوی صاحب نے تعبیر کیا دی؟ انہوں نے یہ کہا بھی یہ کلمہ پڑھ، اکیڈمی میں بیٹھ کے بولتے رہتے ہو، نہ تمہارے ہاتھ سے کوئی ولی بچا ہے نہ کوئی امام بچا ہے، زبان اپنی سنبھالو، پڑھے لکھے لوگوں کی یہ زبان ہوتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے متعلق کہتا ہے امام ابو حنیفہ نے بکواس کیا۔ واہ، کوئی حیا ہوتی ہے بندے میں، کوئی شرم ہوتی ہے بندے میں۔ کسی پر تنقید کرنی ہے تو ادب کا لہجہ، اخلاق کا لہجہ۔ یہ نوجوان اور پڑھے لکھے لوگ پتہ نہیں کہاں پڑھتے رہتے ہو یار، اس آدمی سے متاثر ہو گئے ہو۔ کلپ سنو، میں تو سن کے حیران ہو گیا۔ حنین کے مارکے میں نبی پاک نے نئے مسلمان ہونے والوں کو اونٹوں کی قطاریں دے دی۔ ابو سفیان 100 اونٹ، صفوان 100 اونٹ، فلاں 100 اونٹ، 100 اونٹ۔ آگے سنو، مدینے کے انصار کے لونڈے لپاڑے، کون لونڈے؟ کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ یہ لونڈے لپاڑے کس کو کہہ رہے ہو میاں؟ لوگ کہتے ہیں بڑا محقق ہے جی، یہ تحقیق ہے تو اس تحقیق پر بھی رب کی لعنت ہے، لعنت ہے اس تحقیق۔ لونڈے لپاڑے کا لفظ یہودی نبی پاک کو کہا کرتے تھے چھوکرا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس یہود کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو تو نقل کر رہا ہے اسے؟ چھوکرے کا لفظ نبی پاک کے بارے میں۔ خواب آیا، خواب کیا آیا؟ بولو ذرا زور سے بولو۔ انہوں نے نہیں کہا بھی کلمہ پڑھ، یہی کلمہ پڑھا کر، نہیں کہا، تعبیر دی تیرا پیر متبع سنت ہے۔ میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون دوڑتا ہے اور میں نے ایک با حیا ماں کا دودھ پی رکھا ہے۔ میں کوئی گری ہوئی لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر کسی بندے کو رات خواب آئے کہ خواب میں میرا نکاح فلاں لڑکی سے ہو گیا ہے، میرا نکاح فلاں لڑکی سے ہو گیا ہے، تو صبح کے ٹائم اس لڑکی کے بابا کے دروازے کو کھٹکھٹائے، بابا باہر نکلے تو اس کو کہے راتی خواب وچ میرا نکاح تیری دھی نال ہو گیا، میرے نال اپنی دھی ٹور۔ جوتیاں مار مار کے نا وہ بوتھا سجائے۔
پاگل آدمی، خواب میں نکاح نہیں ہوتا، خواب میں طلاق نہیں ہوتی، تو خواب میں کلمہ کفر بھی کلمہ کفر نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کو بتا، کہتا ہے جی اشرف علی رسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی کافر ہیں۔ آج وہ گرفتار ہوئے، کل میں بھی گرفتار ہوا تھا، میرے لیے تمام جماعتوں کے اکابرین بولے تھے، تیرے لیے کون بولا ہے؟ مرزائی بی بی سی نو تکلیف ہوئی ہے تیرے واسطے، وہ بولے ہیں تیرے لیے۔ جب تک میرے آقا کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہوگا اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ میری بات کو ذرا توجہ سے سنیں، انشاءاللہ ان کے بہت سارے اشکال میں دور کر دوں گا، انشاءاللہ بہت سارے اشکال دور کر دوں گا، لیکن توجہ سے سنیں آپ۔ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا لقب ہے یہودی۔ کیا لقب ہے؟ وہ اپنے آپ کو کیا کہلاتا ہے؟ یہ یہودی، یہی یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا، انجیل کو اللہ کی کتاب مان لیا، حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کرتا، تورات کا بھی انکار نہیں کرتا، حضرت موسیٰ کے بعد ایک نئے نبی کو مان لیتا ہے، حضرت عیسیٰ کو۔ اب اس کا نام کیا پڑ گیا؟ بولو تو صحیح ہے۔ ہم یہودیوں سے کہتے ہیں اس نو یہودی منو، مانتے یہودی اسے مانتے کہ یہ یہودی ہے، جبکہ وہ حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے۔ لیکن یہودی کہتے ہیں اس نے نئے نبی کو مان لیا، غلطی میں بڑی کر گیا ہے، اب یہ یہودی نہیں رہا، اب یہ کیا ہو گیا؟ یہی عیسائی میرے آقا پہ ایمان لے آیا، کلمہ اسلام پڑھ لیا، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا، اب اس کا نام کیا پڑ گیا؟ بولو تو صحیح۔ اس نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا ہے، اس نے انجیل کا انکار کیا ہے، اس نے حضرت عیسیٰ کے معجزوں کا انکار کیا ہے، اب اس کا نام کیا پڑ گیا؟ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں اس نو عیسائی منو۔ امریکہ کا بیٹھا ہوا صدر ہمیں مجبور کرتا ہے مرزائیوں کو مسلمان مانو، یہ کیوں مسلمان نہیں ہیں؟ وہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی عیسائی میرے نبی پر ایمان لے آئے تم اسے عیسائی مانو، کہتے ہیں اب یہ عیسائی نہیں رہا، اب اس کا لقب بدل گیا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تو وہ یہودی نہیں رہتا، عیسائی ہو جاتا ہے، عیسائی میرے نبی پر ایمان لے آئے تو وہ عیسائی نہیں رہتا، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اس امت کا کوئی آدمی میرے نبی کے بعد کسی اور کی نبوت کو مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اسے مسلمان کہلانے کا حق حاصل ہو نہیں۔ میرے آقا پہ نبوت کا دروازہ کیا ہو گیا؟ کسی نے نبی، کسی پر وحی نہیں اتر، کسی پہ نہیں اتر۔ بس میں اس نقطے پہ آج تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، گرمی بہت زیادہ ہے، مجھے آپ کا بھی احساس ہے، مجھے اپنا بھی احساس ہے، بس صرف ایک نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ۔ بولو تو صحیح۔ میں تو بالکل پنکھے کے نیچے ہوں، میری یہ حالت ہے، پتہ نہیں تھوڑی کی حالت ہے، تھوڑے کپڑے میں ویکھ رہا سارے دے سجے ہوئے نے، بالکل بھیگے ہوئے ہیں کپڑے سر۔ آواز کو کیا نہیں آ رہی؟ بات اس نقطے پہ کرنا چاہتا ہوں
پہ کرنا ٹھیک. اگر میرے نبی کے بعد بالفرض والمحال نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے نہیں، کسی کو نبوت نہیں ملنی، کسی کو رسالت نہیں ملنی، کسی پر وحی نہیں اترنی، لیکن اگر نبوت کا یہ سلسلہ جاری ہوتا تو مرزا قادیانی پھر بھی اس لائق نہیں تھا کہ وہ نبوت کے منصب پہ فائز ہوتا. اس نقطے پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ہے کوئی نہیں، سلسلہ کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی سلسلہ ہوتا پھر بھی مرزا اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس عظیم منصب پہ فائز ہوتا، اس لیے کہ جو اللہ کے سچے نبی ہوتے ہیں وہ ماں کی گوشت سے لے کر انتقال تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، ان کی زندگی پاکیزہ ہوتی. اسی لیے قرآن میں اللہ میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرو کا. اتنی ستھری زندگی تو ہے نا، اتنی پاکیزہ زندگی تو ہے نا. اللہ کہتے ہیں تیری زندگی کی قسم ہے. اردو زبان جو ہے نا اچھی زبان، سب سے اچھی تو عربی ہے کہ وہ میرے نبی کی زبان. دوسرا نمبر ہے فارسی کا، وہ بڑی فصیح زبان. اردو بھی چنگی زبان ہے، پشتو والے ناراض نہ ہو، لیکن پنجابی بھی کسی تو گھٹ نہیں. اس میں بھی جو لذت ہے نا وہ اردو کے لفظوں میں نہیں پائی جاتی. لعمرو کا معنی کرتا ہوں اردو میں، پھر پنجابی میں آپ خود محسوس کریں گے. لعمرو کا، میرے پیارے پیغمبر تیری زندگی کی قسم ہے. بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے، لیکن پنجابی کے لفظ میں یہ مزہ دوبالا ہو جائے گا. لعمرو کا، میرا سونا پیغمبر تیری زندگی دی سو میں، تیری زندگی دی سو میں. میری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ، لوگ انہیں جانتے نہیں، وہ امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی کے براہ راست شاگرد. میری حدیث کی سند دو واسطوں سے حضرت گنگوہی تک پہنچتی. میرے اور حضرت گنگوہی کے درمیان صرف دو واسطے. میں نے حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے پڑھا، انہوں نے مولانا حسین علی سے پڑھا، اور انہوں نے براہ راست امام الہند سے پڑھا. سب سے قریبی سند میری ہے. امام الہند تک جو صرف دو واسطوں سے پہنچتی ہے. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لعمرو کا، یہ دعائیہ کلمہ ہے، دعائیہ. ہوں تسی آکھو کہ دعائیہ کس نال کھادا جاندہ، لیکن بندیالوی معنی کرے گا تو لطف دوبالا ہو جائے گا. مولانا حسین علی کہتے ہیں لعمرو کا دعائیہ کلمہ ہے، دعائیہ. اللہ کہتے ہیں لعمرو کا، میرا سونا پیغمبر شالا جیندہ رہنے، شالا جیندہ رہنے. نبی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ پہلے دن صفا کی پہاڑی پر آ کے کہتا ہے
میری 40 سالہ زندگی تم میں گزری، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میری تجارت، میرا سفر، میرا حضر، میری شادی، میری غمی، میرا مکے کی گلیوں میں چلنا پھرنا، بکریاں چرانا، تجارت کرنا۔ اوے مکہ کے لوگوں، تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں، اور بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تم میں میری جوانی کے دوست موجود ہیں، اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تم میں میرے بچپن کے یار، جوانی کے دوست موجود ہیں۔ بولو میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے چیلنج کر دیا، کس جگہ کھڑے ہو؟ بولو تو صحیح۔ میرے نبی کی سیرت عظمت نکھر کے سامنے نہیں آئے گی اگر ایک بات کے ذریعے نے سمجھاؤں۔ ٹیکس لے کا ایک آدمی ہو، ٹیکس لے کا یہاں منہ کالا کرے، بدکاری کرے، تھانے میں رپٹ درج، FIR، پولیس پیچھے لگی، وہ بھاگ کے کراچی چلا گیا، وہاں جا کے زلفیں بڑھائے، داڑھی بڑھائے، گیرو رنگ کے کپڑے پہنے، مخصوص رنگ کی پگڑی باندھے، ہاتھ میں 500 دانے کی تسبیح لے، ایک خانقاہ کھولے، لوگ آئیں، لا الہ الا اللہ الا اللہ ہو۔ کراچی کے لوگوں کو کہے مجھے ولی مانو، میری داڑھی ویکھو، میریاں زلفاں ویکھو، میرا جبہ ویکھو، میری دستار ویکھو، میری تسبیح ویکھو، میرا ذکر ویکھو، میں ولی منو ولی۔ ہو سکتا ہے کراچی کے لوگ دھوکہ کھا جائیں، مزہ تے تائیں نا، ٹیکس لے وچ کھلو کے آکھے میں ولی منو، پھر ٹیکس لا کے لوگ کہیں ولی صاحب ذرا کھلو وہ نا، اسی تھانے جو FIR لے آنے تیری ولایت دستے ہیں۔ اگر میری بات آپ نے سن لی ہے پھر مزہ لو اس بات کا۔ میرے نبی نے یہ چیلنج طائف میں کھڑے ہو کے نہیں کیا، جدے میں کھڑے ہو کے نہیں کیا، بچپن کے یاروں میں، جوانی کے دوستوں میں کھڑے ہو کے کیا۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ ساری قوم کہتی ہے جربنا لگا مرارا ما رائنا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا۔ اللہ کے نبی صادق ہوتے، کہو نہ کہو۔ ایک جملہ یار ذہن میں جب تقریر شروع کی تھی تو بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ یہ جملہ بھی آ جائے، پر یوں ہی آ گیا ہے۔ صرف جملہ بولوں گا، اس کی تشریح نہیں کروں، آپ ذرا اس کی لذت لیں، اس جملے کا مزہ لیں تھوڑا سا۔ میرا نبی صداقت کے اس رتبے پر فائز ہے کہ صرف میرا نبی صادق نہیں، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے نا وہ بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے۔
اس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، وہ سارے کیا تھے؟ سچے تھے، سچے تھے۔ حدیث کے پہلے راوی جو ہوئے وہ سچے نہ ہوں، حدیثیں کہاں جائیں گی؟ راوی جھوٹا ہو جائے تو میرے نبی کے ارشادات کہاں جائیں گے؟ نوجوانوں، بندیالوی کا ایک جملہ پلے باندھیے گا، ہمیں قرآن، حدیث، شریعت، دین، احکام، توحید، سنت، ختم نبوت، یہ ساری چیزیں صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں۔ صحابہ اس کا ذریعہ ہے، صحابہ ذریعہ ہے۔ اگر ان میں ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض ہے کہ وہ میرے نبی کے یاروں کی صداقت کے گردا گرد چوکیدار بن کے کھڑا ہو جائے، پہرا دے، پہرا دے کہ وہ سارے کیا تھے؟ ان میں کوئی جھوٹا، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ مرزائیو، ہم اس لیے جلسہ نہیں کرتے کہ ہم تمہیں چڑھانا چاہیں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہمارا، میرا نہیں۔ زج کرنا کوئی مقصد نہیں، تضحیق کرنا کوئی مقصد نہیں، مرزے کی ذات پر گفتگو کرنا یہ مقصد نہیں۔ کرتے بھی ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کرے کسی مرزائی تک ہماری آواز پہنچے اور اللہ اسے راہ راست دکھا۔ کیوں بھئی آپ کا دل نہیں کرتا وہ جہنم سے بچ جائیں، راہ راست پہ آ جائیں؟ اور اگر میں تقریر کے شروع میں کہوں مرزا تے گھسیٹی دا پتر سی تو کوئی مرزائی میری تقریر سنے گا؟ نہیں سنے گا، پرے کر۔ اس کا لہجہ دیکھو، میں داعی ہوں، داعی، اور داعی کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، ضد نہیں، فتویٰ نہیں، تمسکر نہیں، جلانا نہیں۔ مرزائیو، یہ بات میں صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، کسی ذریعے سے میری یہ آواز تم تک پہنچے، خدا کے لیے اس پر غور کرو۔ تم بھول گئے ہو، تم بھول گئے ہو، مرزا نے لوگوں سے کہا تھا میں عیسائیوں کے رد میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، براہین احمدیہ، اس کی 50 جلدیں ہوں گی، لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے، پیشگی پیسے بھیجو تاکہ میں اسے چھپوا سکوں، 50 جلدیں پھر تمہارے پتے پہ روانہ کر دوں گا۔ 5ویں جلد اٹھائیے، 5ویں جلد براہین احمدیہ کی اٹھائیے، 5ویں۔ اس کے شروع میں مرزا نے لکھا یہ آخری جلد ہے۔ شروع میں کیا کہا تھا؟ کتنی لکھوں گا؟ پیسے کتنے کے لیے؟ کہتا ہے یہ آخری جلد ہے، ساتھ کہتا ہے 50 اور 5 میں صرف 0 کا ہی تو فرق ہوتا ہے، ایک 0 لگاؤ تو 50 بن جائے۔ جو بندہ اخلاقی لحاظ سے اتنا گرا ہوا ہو، اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا پھر بھی وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس منصب پر آئے۔ یہ منصب بڑا اعلیٰ ہے، منصب بڑا اونچا۔
اللہ کا جو سچا نبی ہوتا ہے وہ مستقبل کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیشن گوئی. پیشن گوئی کرتا ہے، آئندہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا. اللہ کا نبی جو پیشن گوئی کرتا ہے وہ پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. جو نبی پیشن گوئی کرے گا وہ سچی ہو. میرے آقا نے قیامت کی پیشن گوئیاں کی. کلمہ پڑھنے والی میری امت کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. جائیے اسلام آباد کراچی میں آپ اچھے علاقوں میں ہیں، باحیا معاشرے اور ماحول میں ہیں، اس پر اللہ کا شکر کیا. جائیے کراچی، اسلام آباد، لاہور میں دیکھیے ایک ایک پیشن گوئی سچی ہوئی. بس صرف ایک پیشن گوئی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس میں سیدنا معاویہ کا تھوڑا سا آپ کو چہرہ دکھانا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، اسیر ناموس صحابہ، یہ جو آج ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ یزیدی ہیں، اس کے اندر کیا ہے کہ ہم کس کا دفاع کرتے ہیں؟ یہ حضرت معاویہ کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے، ڈرتے ہیں، ڈرتے. سامنے یزید کو کر دیا. ہمیں تو معاویہ کی صحابیت عزیز ہے. یہ ساری دھرتی یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے. حضرت سیدنا حسین کے قدموں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. یوں ہی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہو، حضرت حسین کی شان گھٹاتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، بغض. دشمن اہل بیت ہیں. ویسے ہم تو تانوں کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں یار. بعض ہمارے دوست ہمیں کہتے ہیں اے منکر نے، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ منکر ہیں، یہ نبی کے گستاخ ہیں. کچھ کہتے ہیں اے نبی نو مندے ہی نہیں. چلو ختم ہویا کام. کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ تو ہمارے متعلق یہ کہتے رہتے ہیں اور چھوڑو جی نہ وہابیاں نو مر گیا مردود ہو، انہوں دا کی مر گیا مردود فوتے انہوں دا. پہلے ہم شہر میں رہتے تھے تو ہمارے مکان کے نیچے ایک ہوٹل والا تھا، گاما ہوٹل والا. گاما بڑا میم شین رے کاف. تو میرا خیال ہے تسی جوڑ نہیں سکے اسے، میم شین رے کاف بڑا پکا. گاما کے 2 بیٹے تھے، میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. وہ میرے والد صاحب کے درس میں آ کے بیٹھتے تھے. دونوں موائد ہو گئے، گامے دے 2 پتر موائد. گاما بھی بڑا قبر پرست ہے، گامے دا ابا بھی بڑا قبر. گاما کا جو باپ تھا نا وہ ایک دن گاما کو کہتا ہے، گاما پتر ہو میں مر گیا نا تے میں نے یقین ہے تو کوئی میرا دم درود کر سیں
تے اپنا آپ کیتی جائیں، اپنا آپ کیتی جائیں. یہ تیرے پترا تیرے واسطے. یہ قبر پہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، جھول جھول کے قرآن پڑھ رہے ہیں، کرائے کا قرآن، کرائے کا. اور بندہ مطمئن ہے میری ماں کی قبر پہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، ہن میری ماں بخشی گئی. وہ قرآن تیری ماں کے لیے پڑھ رہا ہے یا پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ جب قاری صاحب کوئی ثواب نہیں ملنا، تیری ماں نو کی بخشنا سی. اتنی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. پتہ نہیں کہنا کیا چاہتا تھا. تو ہمیں یہ جو کہتے ہیں نا، یہ ناسبی ہیں، ناسبی، انہوں وچوں پیڑ ہو رہے، وہ معاویہ کا درد ہے. خاندان معاویہ، یہ ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ہیں حضرت ہند. میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، سامنے دروازے سے میرے نبی کا نواسہ داخل ہوا جس کا نام ہے سیدنا حسن. کہو ذرا زور سے، زور سے کہو یار. میرے نبی منبر سے اترے، نواسے کو اٹھایا. بخاری نے ذکر کیا، میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید. پتہ نہیں تساں کیڑے سید ہو. یہاں پہ تو حضرت حسن کو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ ان ابنی ھذا سید. میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے. لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. پڑھو یار ایک دفعہ میرے ساتھ. ان یصلح، اللہ اس کے ذریعے صلح کروائے گا. بین فئتین، دو جماعتوں کے درمیان. عظیمتین، تو کہتا ہے ان میں سے ایک باغی تھی، تو کہتا ہے معاویہ کی جماعت باغیہ تھی. میرا نبی کہتا ہے بین فئتین عظیمتین، دو عظیم جماعتوں کے درمیان اس میرے بیٹے کے ذریعے اللہ صلح کروائے گا. من المسلمین، دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہوں گی. سن 41 ہجری میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. 6 مہینے کے بعد، کتنے مہینے کے بعد؟ 6 مہینے کے بعد حضرت حسن نے خلافت ہینڈ اوور کی. کس کو؟ کس کو؟ کرے کوئی بندہ اس کا انکار؟ فریقین میں سے کوئی بندہ سامنے آئے انکار کرے، ہمت ہے تو انکار کرے. حضرت حسن نے پیغام بھیجا حضرت معاویہ کی طرف، میں صلح کرنا چاہتا ہوں. طاقت نہیں تھی، بہادر نہیں تھے، جرأت مند نہیں تھے. 40,000 فوج اس کی کمان میں.
पुलिस है, बैतुल माल है, कुव्वत है, ताकत है, जुर्रत है, बहादुरी है। इन सब के बावजूद हजरत मुआविया को पैगाम भेजा, मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ। मेरे नबी ने क्या पेशन कोई की थी, इस मेरे बेटे के ज़रिए अल्लाह दो, जो पेशन गोई हुई वो सच्ची हुई। बड़ा बदगुमान किया गया। कहते हैं ये सुलह थी जिस तरह नबी पाक ने हुदैबिया में काफरों से की थी। इन्ना लिल्लाहि, मेरे नबी ने अलियाज़ु बिल्लाह मेरे मुंह में खाकम बदहान 1000 बार तौबा। मेरे नबी ने मुशरिकीन के हाथ पर बैत कर ली थी। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? यहां सिर्फ सुलह नहीं हुई, हसनैन करीमैन ने हजरत मुआविया के हाथ पर क्या की थी? और से बोलो यार। और तुम्हारा बंदयालवी कोई रेत की दीवार पे खड़े होके बात कर रहा है। कल कोई बंदा आए, जुर्रत से बोलो यार, एहसासे कमतरी में क्यों मुब्तला हो? आए कोई आदमी हजरत मुआविया की जात पर तनकीद का कोई छींटा उड़ाना चाहे, बंदयालवी को रब ने यह ताकत दी है कि उस छींटे को दूर करके रख देगा। आए कोई साहब कि मुआविया ने ये किया था, ये किया था, बोले जरा। आप बोलते हैं हजरत अली से जंग की थी, बगावत की थी, यही ना, यही कहते हो ना? बैयत नहीं की, लड़ाई की, बागी थे। बंदयालवी एक बात कहना चाहते, नौजवान यहां लिख लें, उस स्याही से लिखें जिसे दुनिया की कोई ताकत मिटा न सके। खुदा गवाह है, मेरा रब गवाह है, हसनैन करीमैन ने मुआविया के हाथ पर बैत करके पिछले सारे धोने धो देते। अब पिछलों का जिक्र न करो मियाँ, वो हजरत हसन को भी पता था, वो सैयदना हुसैन को भी पता था कि मुआविया ने क्या किया। दोनों ने उसके हाथ पर बैत की थी। बंदयालवी का ये जुमला कितना पायदार है, जिससे सैयदना अली के बेटों की सुलह है, हमारी भी उस मुआविया से सुलह है। हमने जंग नहीं करनी मुआविया से, हम हजरत अली के बेटों के पीछे, हम हसनैन करीमैन के पीछे। उन्होंने सुलह की, हमने भी सुलह। यहाँ जो पढ़े लिखे लोग, तारीख पे जिनका अबूर है, हज़रत उस्मान की शहादत के बाद सहाबा 3 हिस्सों में तकसीम हो। एक हज़रत अली के साथ, एक हज़रत मुआविया के साथ, हज़रत आयशा के साथ, और एक तबका वो था जो गोशा नशीन हो गए, घरों में जाके बैठ गए, हम इसमें हिस्सा नहीं लेते। 3 तबके, सुन सकते हो तो सुनो, नहीं सुनोगे तो जमीन और आसमान की फिजाएं सुनेंगी। जब हसनैन करीमैन ने हजरत मुआविया के हाथ पर बैत की, उसके बाद सहाबा के 3 तबके मुआविया पर मुत्तफिक हो गए। मुत्तफिक 50,000 सहाबा मौजूद। कितने? 50। बाकी ताबईन।
ایک بندہ دکھاؤ. صوبے کتنے؟ 54. کتنے؟ 54. صحابہ کی تعداد؟ ایک بندہ دکھاؤ. بندیالوی ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات نہیں کرنا چاہتے، بڑی پختگی سے بات کرنا چاہتے. 54 صوبوں میں ایک بندہ دکھاؤ، ایک کلمہ پڑھنے والا دکھاؤ جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا. لے آؤ. معاویہ جب برسر اقتدار آئے خلافت. اچھا یار ایک بات بتاؤ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو جو چیز دی تھی وہ کیا تھی؟ تو پھر خلیفہ کیوں نہیں مانتا؟ تو کہتا ہے وہ بادشاہ ہے، وہ ملوکیت ہے. حضرت حسن نے ملوکیت دی تھی. یہ تو میرے اپنے ساتھی، وہ جو ہمارے دوسرے احباب ہیں جو کہتے ہیں ابو بکر نے خلافت غصب کر لی، حضرت عمر نے غصب کر لی، حضرت عثمان نے غصب کر لی، چھین لی مسلح خلافت. بات کروں انج نہ ہوئے میں گل کر کے اگے ٹر جاؤں تو پیچھے سمجھ آوے. ساری زندگی تم نے یہی رونا رویا، اب بھی رو رہے ہو. ابو بکر خلافت کھو لئی، عمر خلافت کھو لئی، عثمان خلافت کھو لئی. بندیالوی کہتا ہے چلو چوتھے نمبر تے صحیح، ہن خلافت حضرت علی دے گھر آ گئی. ہن خلافت حضرت علی دے گھر آ گئی. ہن کیوں رکابی چ رکھ کے پھر معاویہ نو لوٹائی؟ اب تو گھر میں ہیں، پھر آپ نے لوٹا دی معاویہ کو. پھر معاویہ نے جہاد کیا. یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ تیرے لیے نہیں کہا تھا، انہی کے لیے کہا تھا. دیاں رانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. انہی کے متعلق. پھر حضرت معاویہ کابل تک پہنچے، پھر ملتان تک آئے، سندھ تک آئے بنو امیہ. مونگ دلے یہودیوں کے سینے پر، رگڑا لگایا یہودیوں کا. معاویہ نے میدان جنگ میں رگڑے لگائے عیسائیوں اور یہودیوں کو. بندیالوی کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، کم لوگ سمجھیں گے. اگر معاویہ اپنے دور خلافت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے سینوں پر یہ مونگ نہ ڈلتے، شاید معاویہ آج اتنا بدنام نہ ہوتا. یہ وہی بدلے چکائے جا رہے ہیں. وہ جو یہودیت کے سینے پہ مونگ ڈلے تھے اس نے میرا نبی جو پیشن گوئی کرتا تھا وہ 100% سچی، اور مرزے نے جتنی پیشن گوئیاں کی ساری جھوٹی. مرزائیوں، آپ پاکستان میں ہو یا لندن میں یا امریکہ، اگر میری یہ تقریر آپ تک پہنچے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے بدخواہ نہیں. ہم نہیں چاہتے تم جہنم میں جلو، ہم چاہتے ہیں اللہ تمہیں ایمان کی توفیق دے. تم پلٹا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو مرزائی ہیں
انہوں نے مرزے کی کتابیں نہیں پڑھی. یہ کیوں مرزائی ہیں؟ ہمارے باپ دادا یہ اندھے طریقے سے ان کے پیچھے بھاگ. میں مرزائی نوجوانوں سے کہوں گا مرزے کی کتابیں پڑھو، حقیقت الوحی پڑھو، ازالہ اوہام پڑھو، تذکرہ پڑھو. مرزے کے بیٹے نے بشیر الدین نے مرزے کی سیرت لکھی ہے، سیرت مہدی، 3 جلدوں میں. اسے پڑھو اسے. مرزائیوں خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھو. مرزا کہتا ہے ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے. پیشن گوئی کرتا ہے ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے. خدا کی قسم مکے اور مدینے میں مرنا تو دور کی بات ہے، مکہ مدینہ ویکھنا بھی نصیب نہیں. پیشن گوئی کیا کی تھی؟ ہم کہاں مریں گے؟ مرزائیوں اس پہ غور کرو. اور جتنے آپ لوگ بیٹھے، اگر آپ کے دفتر میں کوئی آپ کا کلیگ ہے مرزائی، آپ کے پڑوس میں کوئی دکاندار ہے، آپ کے کالج میں آپ کا کلاس فیلو، تو چپکے سے اس سے آپ نے ایک سوال کرنا ہے کہ یار میری الجھن دور کر، اے محمدی بیگم دا قصہ کی. یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ کیا پوچھنا ہے یار؟ یہ محمدی بیگم کا واقعہ کیا ہے؟ محمدی بیگم مرزے کی رشتہ دار تھی. مرزے نے پیشن گوئی کی محمدی بیگم سے میرا نکاح عرش پہ اللہ نے کر دیا ہے. محمدی بیگم میری بیوی ہے. محمدی بیگم دے والد نے ٹھینگا وکھایا تے محمدی بیگم دی شادی ہو گئی ملتان. کتھے؟ مرزے کو کہا تو کہتا تھا عرش پہ نکاح ہو گیا، وہ ملتانی لے کے ٹر گئے. مرزا کہتا ہے چلاک بڑا تھا، کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی. اس کا خامد مر جائے گا، اس کا والد مر جائے گا، آئے گی. مرزا 1908 میں مر گیا. محمدی بیگم 1965 تک زندہ رہی. خامد بھی 40 سال بعد تک زندہ رہا. وہ جو ہمارے فاتح ربوہ تھے مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لاہور میں محمدی بیگم کو ملنے گئے تھے. انہوں نے ملاقات کی تھی محمدی بیگم سے. کوئی پیشن گوئی سچی نہیں ہوئی. جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں غلط نہیں ہوتی، اور جس کی پیشن گوئی غلط ہو. ہر تقریر کے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ مسکراتے ہوئے اٹھیں، مسکرائیں اور اس طرح آپ گھر کو واپس جائیں. مرزا نے لکھا کہ جب میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے تو میں نے گھر والوں سے کہا میری شادی نہ کرو، میں اس دے قابل نہیں، میں شادی دے قابل، میری شادی نہ کرو. آگے لکھتا ہے انہوں نے میری بات نہیں مانی، میری شادی کر دی. میں کہتا رہا میں قابل نہیں، انہوں نے شادی کر دی. پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو.
سال کے بعد بیٹا ہو گیا. یہ میرا معجزہ ہے. میں نے کہا مرزا جی معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں, تیری بیوی دا ہے کہ تو اس قابل نہیں, اس تن پتر جم کے دے. مرزائیو, جس بندے کی عقلی حالت یہ ہو وہ منصب نبوت پہ بیٹھنے کے لائق ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.